بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هذه سنت ابیکم ابراہیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم عزیز ساتھیوں، نوجوان و بزرگوں، اب تمام حضرات کی خدمت میں قربانی کا جو ہے فلسفہ یہ مختصر انداز میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کے متعلق شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم فرماتے ہیں اپنے بیان میں کہ قربانی یہ قربان سے بنا ہے، اور قربان کا مطلب ہے ہر وہ نیک عمل جس کے ذریعے اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی اور اللہ کی رضا حاصل کی جائے۔ اسی لیے قربانی کو بھی قربانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے بھی جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کا قرب ہے اور اللہ کی نزدیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کی عبادت کے بدولت امت کے تمام افراد کو اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا نصیب فرمائے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ جو قربانی ہے یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صرف واجب نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو امتیں آئی ہے ان کے اندر بھی قربانی کرنے کا ایک رواج تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ملتا ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ قربانی پہلے امتوں کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ فَتُقُبِّلَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے اپنی اپنی طرف سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی۔ اس میں سے ایک نے جو ہے جانور قربانی کی شکل میں پیش کیا اور دوسرے نے اپنی زمین کی پیداوار کا کچھ حصہ جو ہے اللہ کی راہ میں قربانی میں پیش کیا۔ ایک کا قبول ہوا، دوسرے کا قبول نہیں ہوا۔ تو پہلی امتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ قربانی جو اللہ کی راہ میں کی جاتی تھی اس کی کچھ شکل الگ قسم کی تھی اور اس کا طریقہ الگ تھا۔ چٹیل میدان میں اس کو رکھ دیا جاتا تھا یا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا تھا، اور وہاں سے ایک آگ کا گولا آتا اور اس کو جلا دیتا تھا، تو اس بات کی علامت تھی کہ قربانی کرنے والے کی یہ قربانی قبول ہو گئی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ملتا ہے بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، کہ اس قربانی جس کو آگ جلا دے، تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ قربانی کرنے والی کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور عجیب یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں قربانی کی جاتی تھی اور علامت یہ تھی کہ وہ آگ جس کو جلا دے وہ قربانی قبول ہو جاتی تھی، لیکن کوئی اپنی قربانی کا گوشت کھا نہیں سکتا تھا۔ جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا انعام رکھا ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی کر رہا ہے، اور قربانی کرنے کے بعد اللہ اس کو قبول بھی فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے کہا بھی جاتا ہے کہ یہ قربانی کے گوشت میں سے آپ بھی کھا سکتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، پڑوسیوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، محلے والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، غریبوں کو اور محتاجوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی وہ یہی رکھی ہے کہ قربانی اللہ کی راہ میں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اور قبول کرنے کا بھی طریقہ عجیب ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جیسے پہلے بادشاہوں کا یہ مزاج تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا تو وہ صرف اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے، اور ہاتھ رکھ دینے کے بعد ہدیہ دینے والے کو اس کا ہدیہ واپس کر دیتے تھے کہ ہمارا ہاتھ رکھنا یہ جو ہے تمہارے ہدیے کو قبول کرنے کی علامت اور نشانی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہیں جیسے ہی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے
اور اس کا خون جو ہے زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کو قبولیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ گوشت جو ہے تم بھی کھا سکتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہو، اور مسکینوں اور محتاجوں اور یتیموں کو بھی کھلا سکتے ہو۔ اور ایک عجیب فلسفہ یہ ہے کہ ہر عبادت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ حکمتیں رکھی ہے۔ جیسے نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بہت ساری جو ہیں حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کی ہیلتھ جو ہے اچھی رہتی ہے، ایک قسم کی ورزش ہو جاتی ہے، تو ایک بدنی فائدہ بھی ہے۔ ٹھیک اسی طرح روزے کے اندر حکمت ہے کہ روزے میں اور بہت ساری جہاں حکمت ہے، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ روزے میں آدمی جب بھوکا پیاسا رہتا ہے اس سے بھی اس کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ کو نکالنے کی وجہ سے امت کے اندر سے غریبی دور ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ اور ساری حکمتیں۔ لیکن جہاں قربانی کا معاملہ ہے، قربانی کے معاملے کے اندر کوئی حکمت نہیں ہے، بلکہ صرف یہ اللہ کا حکم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو ہر صاحب نصاب کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمیں کوئی چون و چرا کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آخر اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا حکم ہے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اس کو پورا کرنا ہے۔ جہاں قربانیاں ہوتی ہیں ان بستیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری رحمتیں اترتی ہے، جیسا کہ استاد محترم حضرت مفتی حفظ الرحمان صاحب سملکی دامت فیوزہم، استاد حدیث جامعہ ڈھابل، اپنے ایک بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں جن بستیوں میں اللہ کی اس حکم کو پورا کیا جاتا ہے اور جو ہے قربانی کو ادا کیا جاتا ہے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اتنی مقبولیت آتی ہے، اور جہاں یہ قربانیاں آسمان پر قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ریٹرن کے اندر خیر اور بھلائیاں اور رحمتیں اس بستی کے اوپر اتارتے ہیں، اور آفتوں اور بلیات سے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان بستیوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بہر صورت تمام حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا ہے کہ یہ جو ہے بڑی مقبول عبادت ہے، اور جو ہے خیر اور بھلائی کو لانے والی عبادت ہے، اس لیے قربانی کو جو ہے ہم لوگ بڑے جی جان کے ساتھ، بڑے محبت کے جذبے کے ساتھ، اللہ کے قرب اور اللہ کی نزدیکی اور جو ہے اللہ کی رضا کی نیت کے جذبے کے ساتھ ہم اس کو بجا لائیں اور کرتے رہیں، اور جانور جو ہم خرید کر لاتے ہیں قربانی کا، اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرے، اس کو یعنی اپنے ہاتھوں سے جو ہے پیار محبت سے چارہ کھلائے، اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے ہم یہ چیز مانگے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ حج میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں ہرگز جو ہے جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں اس کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے، تو ہم کس نیت کے ساتھ کرتے ہیں، ریاکاری سے اور جو ہے دکھاوے سے بچتے ہوئے ہم اس قربانی کے عمل کو صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں گے انشاءاللہ، تو یہ ہمارے لیے آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، اور ہمارے گھروں میں بھی برکتیں آئے گی، ہمارے کاروبار میں بھی برکتیں آئے گی، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم فرماتے ہیں کہ مالی عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ مال کو جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اتنی ہی برکتیں آتی ہے، تو ہم جو ہے اپنی محبوب چیز جو ہے مال کی نعمت اللہ کی راہ میں قربانی کے جانوروں کی شکل میں جو ہیں ہم ادا کرتے ہیں، اس لیے بڑی محبت کے جذبے کے ساتھ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت سے اس قربانی کو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہی سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سال جتنی بھی امت میں قربانیاں ہونے والی ہے اللہ تبارک و تعالی تمام کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی امت میں خیر بھلائی اور رحمتیں جو ہے نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔